بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا و احباب، شہزادگان اور شہدائے کرام کی کل تعداد 72 تھی۔ محرم 61 ہجری بروز جمعۃ المبارک کی شام کربلا کے میدان میں غم کی شام ہے، بے وطن غریبوں کی شام ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے رنگین شام ہے۔ یہ شام دین اسلام کی ہی نہیں، اہل بیت اطہار اور ان کے رفقا و شہداء کی ہی نہیں، بلکہ انسانیت کی تاریخ میں رہتی دنیا تک ظلم و جفا اور صبر و رضا کی شام ہے۔ یزیدیت کی تاریکی میں حسینیت کا اجالا کرنے والی شام ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا امتحان چند گھنٹوں پر مشتمل تھا، اور اب وزیر حسین شریکت الحسین کا امتحان کربلا سے شروع ہوا اور ساری زندگی رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کا وجود ہوا، حسین سے دین کی بقا ہوئی، اور حسینیت کی بقا زینب سے ہوتی ہے۔ حسینیت زندہ باد دراصل تعریف زینب ہے۔ 11 محرم 61 ہجری کو کربلا سے اہل بیت کا لٹا پٹا قافلہ روانہ ہوا۔ کم و بیش 90 میل کا اونٹوں پر فاصلہ طے کر کے 13 یا 14 محرم کو یہ قافلہ کوفہ کے قریب پہنچا۔ جب سیدات طاہرات کا یہ قافلہ شہر میں داخل ہوا تو بازاروں، دکانوں، درختوں اور مکانوں کی چھتوں پر مرد، عورتیں اور بچے آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولاد علی کا یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ اس کے بعد اسیران اہل بیت کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے اس کے محل دارالامارت پیش کیا گیا، وہاں ان کی تذلیل کی گئی۔ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بوسیدہ لباس پہنا ہوا تھا۔ آپ کے ارد گرد اہل حرم کی چند خواتین تھیں۔ ابن زیاد ملعون نے سیدہ زینب کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ عورت کون ہے؟ سیدہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے 2-3 بار پوچھا تو کسی نے کہا، یہ سیدہ زینب کبریٰ بنت فاطمہ بنت رسول اللہ ہیں۔ یہ سن کر اس مردود نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہاری باتوں کو جھٹلایا۔ یہ سن کر شیر خدا کی شیر بیٹی سیدہ زینب بنت علی نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اولاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی وجہ سے مکرم و معظم بنایا اور ہمیں پاک کیا، جیسا کہ حق ہے پاک کرنے کا، نہ کہ جیسا تو کہتا ہے۔ بلا شبہ فاسق و فاجر ہی رسوا ہوں گے اور جھٹلائے جائیں گے۔ اس کے 2 دن بعد ابن زیاد نے زہیر بن قیس کی نگرانی میں اسیران اہل بیت کو اس طرح بھیجا کہ امام زین العابدین کے ہاتھ، پاؤں اور گردن میں زنجیریں ڈال دی گئیں اور تمام سرحائے مقدسہ کو نیزوں پر چڑھا دیا گیا اور بیویوں کو اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ کوفہ سے دمشق کا اس وقت فاصلہ کم و بیش 600 میل تھا، اور کربلا سے دمشق تک ایک روایت کے مطابق 19 منزلوں پر قافلہ اہل بیت رکا۔ یہ امتحان کربلا سے بھی بڑا تھا۔ اس سفر کی صعوبتیں تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ ایک جگہ دوپہر کے وقت یزید کے محافظوں کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے ایک جگہ خیمے لگا دیے اور ہرکاروں کو پانی لینے بھیجا، اور اہل بیت اطہار سخت دھوپ میں کھڑے رہے۔ اس دوران بی بی سکینہ بنت حسین نے دیکھا ریت کے ٹیلے کے پاس جھاڑی ہیں۔ وہ جھاڑی کے نیچے جا کر لیٹ گئیں اور سو گئیں۔ شام ہو گئی۔ اتنے میں وہ لوگ پانی لے کر آ گئے اور قافلہ چل پڑا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد آگے والا نیزہ بردار رک گیا۔ اس کے نیزے پر امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا۔ نیزہ زمین میں گڑ گیا، لاکھ کوشش کے باوجود نہیں نکل رہا تھا۔ اس نے قافلے کے سربراہ کو بتایا، اس نے بھی کوشش کی۔ آخر کار اس نے امام زین العابدین کو بتایا۔ اندھیرا ہو چکا تھا۔ امام نے بی بی زینب کبریٰ کو بتایا۔
بی بی نے اتر کر تمام بچوں کے نام لے کر پکارا۔ سب نے آواز دی سوائے سکینہ بنت حسین کے۔ بی بی زینب کبریٰ دیوانہ وار پیچھے کی طرف دوڑیں تو دیکھا کہ ایک جگہ نقاب پوش عورت کی گود میں بی بی سکینہ لیٹی ہوئی ہیں۔ قریب گئیں تو سنا کہ بی بی سکینہ نقاب پوش خاتون کو کربلا کی کہانی سنا رہی تھیں۔ بی بی زینب کبریٰ نے اس خاتون کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری بیٹی کی حفاظت کی، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ یہ سن کر نقاب پوش بی بی نے نقاب اٹھایا اور فرمایا، میری بیٹی زینب مجھے نہیں پہچانتی، میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں۔ اسیران اہل بیت کا قافلہ چل پڑا۔ جب یہ قافلہ دمشق کے ایک بازار سے گزرا تو لوگ قافلہ اہل بیت کو پتھر مارنے لگے۔ بیویوں میں فاطمہ بنت امام حسن بھی تھیں۔ بی بی فاطمہ بنت امام حسن نے پتھروں کو دیکھا اور فرمایا، رک جاؤ۔ بے شمار پتھر ہوا میں معلق ہو گئے۔ فرمایا، اگر ہم چاہیں تو یہ قیامت تک ایسے ہی رہیں گے، لیکن ہم مجبور نہیں ہیں، مامور ہیں۔ یہ فاطمہ بنت حسن امام محمد باقر کی والدہ ہیں۔ درباری یزید میں داخل ہونے سے پہلے اسیران کربلا کا قافلہ 36 گھنٹے تک روکا گیا۔ بازار کے آخر سے لے کر یزید کے محل تک کا فاصلہ 40 قدم ہے۔ کہا گیا کہ دربار سجایا جا رہا ہے۔ دمشق میں یزید کے دربار میں حضرت امام علی مقام کا سر اقدس ایک تشت میں رکھ کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید شراب میں دھت اپنے دوست کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا۔ دربار میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت یزید لعین کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ اس چھڑی کو امام کے لب اور دندان مبارک پر مار رہا تھا اور حاضرین دربار سے مخاطب ہو کر کہا، یہ کہتے تھے ان کے بابا علی میرے بابا معاویہ سے، اور ان کی ماں فاطمہ میری ماں سے، اور ان کے جد امجد رسول اللہ میرے جد امجد سے بہتر ہیں، یہ خلافت کے مجھ سے زیادہ مستحق ہیں۔ پھر اس نے یہ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے کاش آج میرے وہ بزرگ جو غزوہ بدر میں مارے گئے تھے زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ بے شک میں نے ان سے 2 گنے ان کے اشراف کو قتل کر کے بدلہ لے لیا ہے۔ اس وقت وہ خوشی کے مارے ضرور بآواز بلند پکار کر کہتے، اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں۔ پھر بآواز بلند کہا، بنو ہاشم نے ملک گیری کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، پس نہ کوئی خبر ان کے پاس آسمانی آئی اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ میں اولاد خندف میں سے نہ ہوتا اگر میں اولاد احمد سے اس کا بدلہ نہ لے لیتا۔ اس کے بعد اسیران اہل بیت کو دربار میں لایا گیا۔ جب بی بی زینب کبریٰ کی نظر امام علی مقام کے چہرے مبارک پر پڑی تو فرمایا، یا حسینہ یا حسینہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء بنت مصطفیٰ۔ یہ کلمات سن کر دربار یزید میں کئی لوگ رونے لگے۔ اس وقت یزید نے بی بی زینب کبریٰ کی طرف اشارہ کر کے کہا، تم کون ہو؟ تو بی بی زینب نے جواب دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کا نقطہ میرے بابا علی ہیں اور نقطے کے نیچے جو زیر ہے وہ میں ہوں، میرا نام زینب بنت علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر سیدہ زینب نے خطبہ دیا، فرمایا، سب خوبیاں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر۔ پھر خطبے میں ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عبد المطلب کی اولاد پر ہونے والا ظلم اور اس کی تفصیل اور قاتلوں کا انجام بتایا۔ دوران خطبہ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ تمام یزیدی خاموش بیٹھے تھے، کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ سیدہ زینب نے حق و صداقت اور حق گوئی کا حق ادا کر کے دین اسلام کی ناقابل فراموش خدمت سر انجام دی جس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ شیر خدا کی شیر بیٹی نے ماضی، حال اور مستقبل کے وہ نقشے کھینچ کر رکھ دیے کہ یزیدی ایوان حکومت کے در و دیوار ہل گئے۔ روایت کے مطابق اپنی حکومت کے خطرے کے پیش نظر یزید نے 3 دن کے بعد اہل بیت کو رہا کرنے کا حکم دیا۔
حضرت نعمان بن بشیر کو حکم دیا کہ اسیران اہل بیت کو مدینہ پہنچا دیں۔ انہوں نے اپنے ساتھ 300 سوار لیے اور اہل بیت بھی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر قافلہ دمشق سے مدینہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں بی بی زینب کبریٰ نے نعمان بن بشیر سے کہا، ہمیں براستہ کربلا سے مدینہ لے چلیں۔ جب یہ قافلہ عراق کی سرحد پر پہنچا تو نعمان بن بشیر نے آگے بڑھ کر عرض کیا، کربلا جانے کے لیے عراق کا یہ راستہ ہے، اگر صرف مدینہ جانا ہے تو یہ راستہ ہے۔ 20 صفر 61 ہجری یہ قافلہ کربلا میں وارد ہوا تو اہل بیت اطہار اس مقام کو دیکھ کر رو پڑے اور امام حسین علیہ السلام کی قبر سے لپٹ گئے۔ دوسرے شہداء عظام کی قبروں سے بھی لپٹ گئے، سلام کرتے جاتے اور روتے جاتے اور کہتے جاتے، اے ابن رسول، ہم کس زبان سے وہ مصائب بیان کریں جن کا ہمیں کوفہ و شام میں سامنا کرنا پڑا، اور لوگوں نے ہمیں کیا کیا تکلیفیں نہیں دیں۔ کربلا میں 3 روز قافلہ رکنے کے بعد نعمان بن بشیر کی حفاظت میں مدینہ روانہ ہو گیا، مدینہ میں داخل ہو گیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے تو لوگ روتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ ہر طرف ہجوم ہی ہجوم تھا۔ آل رسول کا قافلہ سب سے پہلے روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچا اور روضہ اطہر سے لپٹ کر روتے ہوئے ہدیت درود و سلام پڑھا، اور امام زین العابدین نے روتے روتے آنکھوں دیکھے حالات پیش کرنے شروع کر دیے۔ ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ یہاں سے پھر قافلہ جنت البقیع حضرت فاطمۃ الزہرا بتول کے روضہ اقدس پر پہنچا، وہاں بھی حال غم بیان کیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے سیدہ فاطمہ کی قبر مبارک پر حسین کا کرتا ڈال دیا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ، محمد بن حنفیہ، ام نعمان بنت عقیل اپنی خاندان کی عورتوں کے ساتھ روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں اور یہ اشعار پڑھے، اے لوگو، کیا جواب دو گے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے نبی کی آخری امت ہو کر میری اطرت اور میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان میں سے کچھ کو قیدی بنایا، کچھ کو خاک و خون میں تڑپایا۔ کیا میرے وعظ و نصیحت کی یہ جزا دی کہ میری قرابت کے ساتھ برائی کرو؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ نے کہا، جن لوگوں نے اولاد رسول کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے اللہ ان پر لعنت کرے، ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اور پھر دوسری عورتوں کے ساتھ مل کر اس قدر روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد سیدہ زینب اپنے گھر میں خواتین کی نشست کا اہتمام کرتیں اور امام زین العابدین مردوں کی مجلس میں لوگوں کو حقیقت حال سے آگاہ کرتے رہے۔ یزید کو جب اس کے خیر خواہوں نے ان مجالس کا احوال بتایا اور ساتھ لکھا کہ اگر یہ مجلسیں یوں ہی ہوتی رہیں تو آپ کی حکومت کی خیر نہیں، چنانچہ بی بی زینب کو جلا وطنی کا حکم ملا۔ چشم نم اور دکھی دل کے ساتھ بی بی زینب نے مدینہ چھوڑا، شوہر عبداللہ بن جعفر کے ساتھ دمشق شام پہنچی۔ استقامت، عبادت، ایثار، حمایت دین کا مظاہرہ جو بی بی نے فرمایا، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا، حدیث عشق دو بابست کربلاؤ دمشق، یکی حسین رقم کرد دیگر زینب۔ عشق کی 2 ہی تو داستانیں ہیں، ایک کو کربلا کہتے ہیں، ایک کو دمشق کہتے ہیں، ایک کو حسین نے لکھا ہے، ایک کو بی بی زینب نے۔